دعویٰ قرآن کا ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, یہودی بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, بولو صحیح ہے. ایک سکھ خاتون کا فون آیا, اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یو کے میں, تو انہوں نے 4-5 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں, سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں ہوا؟ کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی, سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی. کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض, بولو بھائی, نہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی, بولو نہیں ہے. اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام. اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں. ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھا مذہب ہے, اتنی اچھی تعلیمات ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے, تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو, قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو, اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا, آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو گیا. عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال, میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے, جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں, اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھائی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی. ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا. اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے, دنیا کی نہیں دے رہا. کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم, ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے, ایسا بھی بولو کچھ نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ بھئی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, چونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہے. ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں, جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ. بہت ہلکی ہوتی ہے وہ, پھونک مارو اڑ جائے گی. اب کہیں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن پھونک مارنے کی دیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کو فالو, اس کو مائک کو کیا ہو گیا دوبارہ, جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے. تبھی تو لوگ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال تو کر رہے ہیں, اتنے ٹرسٹ بنا دیے انہوں نے, اتنی تھینک یو. ایکچولی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں بات گالی سے شروع ہوگی, درمیان میں پیار سے گالی, آخرت میں پھر غصے میں گالی. جو ماحول چل رہا ہے ادھر تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم. ہمارے ہاں
اونٹنی کا دودھ سر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا. مجھے تو اونٹنی پہ شبہ ہو گیا تھا کہ یہ زیبرا تو نہیں ہے کہیں, اس کو کلر کر کے اونٹنی بنایا. وہ اتنے کرپشن ہے. اسلام کے علاوہ اسلام کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہہ رہے ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کا ڈھیر. کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ سوال میں یہ سارا ٹائم لگ گیا. بھائی اصل میں بڑا دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اس کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں 2 اور 2 4 کی طرح جواب آتا ہو اس کا. ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے انسان انجینئر کی طرح کیا ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ کیا ہو جاتا ہے انسان, کنی کترانے لگتا ہے. تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا, اس دعوے کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس بولو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لا, جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن کو فالو کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے, ان قوانین کی ٹکر میں دوسرا کوئی قانون لے کر آؤ. تم کوئی ضابطۂ حیات لے کر آؤ جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے. کسی کے پاس بولو ہے ہی نہیں, کسی بھی معاملے میں نہیں ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا, اس میں 2 چیزوں کو صرف فوکس کیا تھا. دیکھیں, عبادت دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہندو مندر میں جاتے ہیں, مسلمانوں کا اعتراض ہوتا ہے؟ بولو نا. مسلمان مسجد میں آتے ہیں, ہندوؤں کو اعتراض ہوتا ہے, امریکہ کو اعتراض ہوتا ہے, جاپان کو کوئی اعتراض ہے. بلکہ جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں, چلو یار اچھا ہے, ہم نہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے, تم تو کم از کم کر رہے ہو. اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ 2 چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے. 2 چیزوں میں لڑائی ہے. کتنی چیزوں میں؟ جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام قومیں آ کے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. 2 چیزوں میں. جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پہ یقین ہوگا تو کر لے, نہیں ہے تو نہیں کرے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا رزلٹ فوراً دنیا میں نظر آتا ہے. ایک اسلام میں جو حیا, پردہ, مرد اور عورت کا اختلاط, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دوسرا, اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیپٹلزم ایک الگ سسٹم ہے, سرمایہ دارہ نظام ایک الگ سسٹم. اسلام نے جو معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا, معیشت کے اصول, کہ پیسہ ڈیوائڈ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا, یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا تو اب اور مشکل ہو گیا بات سمجھانا, تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے, پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے ہیں ورنہ پھر اگلے ہفتے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے, اور پوری دنیا کو اسلام ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی کھٹک رہا ہے. باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑھی پہ اعتراض ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, ان کو نہ نماز پہ اعتراض ہے. وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے ایک وقتی طور پہ منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان, اور وہ تو ایک نجی معاملہ ہے نا. جو بڑی سطح پہ 2 چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے, دنیا کی تہذیبوں سے ٹکرا رہا ہے. نمبر 1, اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا, جبکہ دنیا کے جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں, دنیا کی لگام ہے, ان میں 99.9% لوگ سود خور ہیں. ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے؟ چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے, جن کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, یہ نیچرل تقسیم. بولو, دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بہت کروڑ پتی ہے, کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے پیسہ. دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا, پھر بیٹے نے آگے مزید, تو جدی پشتی. سائیکل چلا رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا,
مجھے ایک بات بتاؤ, جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا, فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں, پیچھے پلاٹ بولو نا نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے 20,000 کی, پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے, 30 میں بیچ دی, یہ خالص سود ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہے یہ فائل نہیں بک رہی, یہ 20,000 کے بدلے میں 30,000 بک رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. دنیا میں یہ لیگل ہے, اسلام میں کیا ہے؟ اللیگل. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں. جو بیان کب ختم ہو گئی دیکھ رہے ہیں بہت غصے سے, ابھی بس ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, ایسے بہت ساری آگے تو اس پہ بیان کروں گا, بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور میں ابھی بزنس پہ, تجارت پہ ایک ورکشاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں ہی. میں تاجروں کو بلاؤں گا, تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بن جاؤ معذرت کے ساتھ, چھوڑ دو یہ حرام کاریاں, اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا, اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی. کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا, تو جیسے آتا ہے غائب بھی ویسے ہی ہوتا ہے. یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو خیر برکت ختم ہوتی ہے. تو اسلام کا ایک دیکھو, فقہا نے جو آدھا فقہ ہے نا, آدھا وہ خرید و فروخت کے حکام پر ہے. ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ اول, دویم, ثالث, رابع. ہدایہ اول میں یعنی یہ پورا اسلامی فقہ 4 حصوں میں فقہا نے برابر برابر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھا حصے میں ہوتا ہے وضو اور عبادات کے حکام, آدھے میں ہوتی ہے جو ہے نا, آدھے حصے میں نکاح اور طلاق کے حکام ہوتے ہیں. باقی 2 حصوں میں خرید و فروخت کے حکام فقہا بیان کرتے ہیں, معیشت سے متعلق احکام. یعنی اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کے احکام اتنی ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی تفصیل میں عبادت اور نکاح طلاق کے حکام کا بیان نہیں ملے گا آپ کو. اور مسلمان نے اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ شاپنگ کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ جو بیچارہ غریب آدمی محلے میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جدی پشتی یہ کام کرتا آ رہا ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بڑے بڑے, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بڑے بڑے اسٹور, ان کی آپ ماضی اٹھا کے دیں گے, پان کھانے کے پیسے نہیں تھے, بینکوں سے سود پہ قرضہ لیا, اربوں روپے کا قرضہ لے کے اربوں روپے چھاپنا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. دیکھو میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, وہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, کچرا اٹھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ محنت ہو رہی ہے. کچرا اٹھانا شروع کیا, کچرا اٹھا کے بیچنا شروع کیا. اس کچرے پہ محنت کرتے کرتے ان کو تانبے کا, پیتل کا, گولڈ کا, سلور کا فرق اپنی ایبلٹی کی بیس پہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہوں نے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا, ان کو گولڈ کی ڈیفینیشن نہیں پتا, فارمولا نہیں پتا کیا ہے. پھر وہ محنت کرتے 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 15-20 سالوں میں جا کے اسکریپ کا اور کروڑوں روپے کا ان کا بزنس ہے. یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی, بولو, یہ نیچرل ہے. آگے ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے پاس آنا, یہ بھی کیا ہے, نیچرل. باپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے, بیٹا. لیکن یہ آدمی اگر یہ نہ کرتا, یہ بینک کے پاس جاتا کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, کنٹینر آیا ہوا ہے, اس کو خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, بینک نہیں دیتا, غریب آدمی کو نہیں دیتا, لیکن یہ اکاؤنٹ شو کر دیتا اپنے ماموں کا, اپنے چاچو کا, کسی کا بھی, اس کا بھی کچھ کمیشن باندھ دیتا. یار تمہارا اکاؤنٹ, تمہارا نام استعمال ہوگا, لیکن ہے یہ میرا, ہوتا ہے نا یہ. تو یہ میرا خیال ہے 1 ہفتے میں جتنا پیسہ آج اس کے پاس ہے 1 ہفتے میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا, بولتے کیوں نہیں آ جاتا. اور ایک دفعہ جب بینک کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اس نے لوٹا دیا ہے, اب اس کی لاٹری, پھر یہ ملک کا صدر بنتا. ہمارے ہاں اکثر جو بنے ہیں نا وہ اسی پروسیس سے, بولو نا, گزر کے بنے. سب نہیں, یہ سب میں نہیں اس لیے کہتا کسی کا فون آ جائے آپ نے مجھے چور کہا, تو آپ کے علاوہ بھائی میں نے سب کو تھوڑی کہا ہے, کچھ لوگ میں نے مستثنا رکھے ہیں.
وہ ہیں کون مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے غور کریں گے, شاید کوئی 2-3 نام اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے. فی الحال تو نہیں آ رہے, لیکن کیا ضرورت ہے. دوسری چیز ہے بے حیائی. بے حیائی آپ کے فیملی سسٹم کو کیا کرتی ہے؟ تباہ. جب بیوی اور سالی پردہ, بیوی بھی ویسے ہی بیٹھے گی جیسے سالیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سامنے, تو مزہ تو بہت آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ بولو, برباد. جو کہ ہو رہا ہے مکس گیدرنگ شادیوں میں. اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹیلی ویژن میں اینکرز آ کے بیٹھ رہی ہیں, فری ہو رہی ہیں آدمیوں سے, مردوں سے, ہا ہا ہو ہی. اب تو دینی پروگرام بھی وہی پیش کر رہی ہیں. کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے یہاں کوئی ملک کی مشہور ایکٹریسز بیٹھی ہوئی ہوں جو فلموں میں بہت زبردست اپنی پرفارمنس دکھایا کرتی تھیں. آج جی ان محترمہ کا بیان ہے جو اسلام کے بارے میں زبردست. پھر لوگ کہتے ہیں اسلام پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, قبضہ نہیں ہے, اسلام کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کچھ لباس تو کم از کم اسکارف تو لے لے نا, کم از کم اسکارف تو لے لے بھائی. اسلام کی بات پر مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے, بلکہ لبرل عورتیں جب اسلام کی بات کر رہی ہوتی ہیں مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ چلو یار کچھ تو اسلام کے بارے میں ان کے منہ سے نکلا نا, خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو کہ لوگ کہیں یار یہ اسلام میں جو ڈریس کا سسٹم ہے نا یہ ایسا ہی ہے. بچیوں کے لباس دیکھو آپ, اگر آپ شلوار قمیص بچیوں کے لیے خریدنے جاؤ, دوپٹہ خریدنے جاؤ 10-11 سال کی بچی کے لیے, آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. لباس گیا, ختم, برباد ہو گیا. اور ان دو چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے دبا کے. ایک معاشی نظام اسلامی نہیں آنا چاہیے, اس پہ غیر محنت کر رہے ہیں. دوسرا حیا کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہو. اور یہ جو میرے خلاف بہت سارے کلپ آئے ہیں نا, ابھی بہت سارے آ رہے ہیں, الٹے 4-4 سال کی بچیوں سے شادی کی ترغیب دے رہا ہے. سب کو پتا ہے کوئی دنیا میں پاگل کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کی بچی سے شادی کی ترغیب نہیں دے سکتا. یہ اتنے گھننے نہیں ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے. وہ ٹھڑک 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی جو ہے نا, اس کے خلاف کی جو ٹھڑک ہے وہ نکالی انہوں نے اس مذاق پہ ہے. سمجھ رہے ہو. کوئی صحافی جو حیا کی بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے. کوئی صحافی جو سود کے خلاف بات کرے گا اس کو یہ پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ دو چیزیں حقیقت میں عورت کو, ایک چیز عورت کو تحفظ دیتی ہے پردہ, اس سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, عورت محفوظ ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اور نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ساری زندگی کی مرد نے ٹینشن میں ڈال دیا. تو مرد ٹینشن اٹھا کے عورت کو حاصل کرتا ہے. جب بے پردگی والا ماحول ہوگا تو عورت ایک ایسا انسٹرومنٹ بن جائے گی انٹرٹینمنٹ کا, سستا ترین اور مزیدار ترین. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے مزیدار اور سب سے زیادہ سستا. تو وہ ویلیو کیا ہو جائے گی عورت کی؟ ختم, جو کہ ہو گئی ہے. تو یہ ایسا جس میں عورت کا, اس ایک سسٹم میں عورت کے حق کا تحفظ ہے جس میں اسلام حیا کو پروموٹ کر رہا ہے, اس میں عورت کا کیا ہے؟ تحفظ ہے. مرد کے لیے عورت سے دل بہلانا آسان نہیں رہے گا. دوسرے میں کیا ہے؟ غریبوں کا تحفظ ہے, اور اس میں رکاوٹ جو معاشی نظام ہے اس میں غریبوں کا تحفظ ہے. اس میں مالدار آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گا. بات آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی حکومتی سطح پہ بھی ان دو چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو دائیں بائیں چیزوں میں ضائع مت کرو. یہ قانون پاس ہو جائے, یہ قانون پاس ہو جائے, یہ ہو جائے. اور بھائی جان سب سے پہلے یہ پاس کرواؤ کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. اسکولوں میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. فیمیل کو میل نہیں پڑھائے گا, میل کو فیمیل نہیں پڑھائیں گی. خواتین کے ہاسپٹل الگ ہونے چاہیے, مردوں کے الگ ہونے چاہیے. یہ کیا مذاق ہے کہ ڈیلیوری کیس ہے اور میل ڈاکٹر آ کے وہ کیس, میل ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے وہ کیس؟ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, آدمی کا کام کیا ہے وہاں کھڑے ہو کر, وہ کیوں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ؟ سب ختم. تو یہ دو چیزوں کو میرے بھائی اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر بات کروں گا, بہت اہم ٹاپک ہے, اگلے ہفتے اسی کو لے کے چلیں گے.